جب بھی ہمارے سامنے کوئی دینی مسئلہ آتا ہے، کوئی فکری مغالطہ آتا ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے وہ کیا رستہ ہے، وہ کیا مراحل ہیں، وہ کیا اپروچ ہے، وہ کیا زاویہ نظر ہے، وہ کیا روڈ میپ ہے کہ جس سے گزر کے ہم اس مسئلے کے درست نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیے، نتائج ہمیشہ استدلالات اور اس اپروچ کا بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں، نتیجہ کبھی بھی اہم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی بھی علمی فکری مسئلے میں استدلال اور اپروچ کے ان تمام مراحل کو اسکپ کر کے کسی بہت شاندار نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس نتیجے کا سحر، اس نتیجے کی افادیت معاشرے کے لیے اس کو متعلق کرنا یہ شاید بہت غیر معمولی ہو، لیکن وہ نتیجہ کبھی بھی درست نتیجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نتیجہ جن مراحل سے گزر کے اخذ کیا گیا ہے ان مراحل میں کوئی کمی رہ گئی۔ اس کو ایک سادہ مثال سے آپ سمجھیں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کے ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں۔ مثلا ایک دیوار کے اندر ہمیں سیم نظر آتی ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر نمی اتر رہی ہے۔ اب اس نمی کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس دیوار پہ رنگ کر دیا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دیوار پہ جو سیم موجود تھا وہاں پر آپ کوئی فریم چسپاں کر دیں تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ لیکن درست طریقہ کیا ہے، صحیح اپروچ کیا ہے؟ صحیح اپروچ یہ ہے کہ آپ مسئلے کی جڑ میں اتریں، اس کے پیچھے جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا عناصر ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کی جڑ میں نہیں جائیں گے، اس کی اصل میں نہیں جائیں گے، تو اس وقت تک آپ مسئلے کے لیے کوئی پائیدار لائے عمل نہیں دے سکیں گے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص اس نمی کے اوپر سفیدی پھیر کے یہ دعویٰ کرے کہ دیکھیں دیوار تو بالکل ٹھیک ہو گئی، اور دیکھنے والوں کو بظاہر ٹھیک بھی لگے، لیکن حقیقت میں وہ خرابی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ہر جگہ پہ موجود رہے گی جہاں پر ہم چیزوں کی تنقیح کے اس عمل کو ان کی اصل اور ان کی بنیاد سے نہیں اٹھائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس دنیا میں خود مذہب اسلام کے غور و فکر کے نتیجے میں مختلف رجحانات پیدا ہوئے، ان میں سے ہر رجحان اپنا ایک نتیجہ رکھتا ہے، اپنا ایک رزلٹ بتاتا ہے، کنکلوژن بتاتا ہے کہ جی اس معاملے میں ہمارے نزدیک یہ چیز جائز ہے اور حنفیوں کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ تو نتائج ہر جگہ پر موجود ہیں، نتائج ہر سطح پر آپ کے سامنے آئیں گے، ان کی افادیتیں بھی موضوعی ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے ایک نتیجہ مجھے بہت اچھا لگے، ممکن ہے دوسرا نتیجہ میرے لیے قابل عمل نہ ہو، لیکن جس وقت آپ ان سے گفتگو کریں گے، اس پورے نتائج کی تنقیح، پورے استدلالات کی توجیہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو کیا چیز دیکھنی پڑے گی؟ آپ کو نتائج نہیں دیکھنے پڑیں گے، آپ کو ان کی افادیت نہیں دیکھنی پڑے گی، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ استدلال کا وہ کیا طریقہ ہے، وہ کیا اپروچ ہے کہ جن سے گزر کے کوئی صاحب علم اس نتیجے تک پہنچا ہے۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی بہت فلسفیانہ بات نہیں ہے، یہ ایک بہت سادہ اور بدیہی اور فطری حقیقت ہے۔ اس لیے کہ جب بھی ہم کسی چیز پر استدلال کرتے ہیں تو وہ استدلال فطری اصولوں پر ہوتا ہے۔ یہ استدلال کوئی یوٹوپیا نہیں ہے کہ خارج سے کسی نے اٹھا کے منطق بنا کے ایک فلسفیانہ تخیل کی صورت میں ہم پہ مسلط کر دیا ہے، بلکہ یہ ایک بہت فطری طریقہ ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کو ایک علم دیا ہے، اس کی فطرت کا علم ہے، اپنی شخصیت پہ وہ غور کرتا ہے، اپنے داخل پہ وہ غور کرتا ہے، کچھ بدیہی حقائق اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ معاشرے پہ نظر دوڑاتا ہے۔ جب وہ معاشرے پہ نظر دوڑاتا ہے تو لوگ بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے تجربات حاصل ہوتے ہیں، تو اس کا تجربہ اور مشاہدہ یہ بھی ایک علم لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد انسان جو کچھ اس کو علم حاصل ہوتا ہے، وہ اگر اصول کی صورت میں ہے تو ان کا اطلاق فروع پہ کرتا ہے۔ مثلا ایک اصول اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ پانی نشیب میں بہتا ہے، تو اب وہ جہاں کہیں بھی پانی کی نکاسی کا انتظام کرے گا تو اس اصول کو اس کی اپلائیڈ فارم میں اطلاق کرے گا۔ کہیں پر فرع اس کے سامنے آتی ہے، کہیں پر اس کو یہ نظر آتا ہے کہ پانی جو ہے وہ نشیب تک نہیں پہنچ رہا، تو پھر وہ اصول کو اس پہ اپلائی کر کے دیکھے گا کہ اس فرع میں جس اصول کی ہم پابندی کر رہے ہیں کیا اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو فروعات اس کے سامنے آتی ہیں، جو اس کے ان اصول کے اطلاقات کی نتائج سامنے آتے ہیں، ان کا اطلاق وہ مماثل صورتحال پہ کرتا ہے۔ تو یہ استدلال کے آفاقی اور فطری طریقے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس نتیجے تک ہم پہنچے ہیں کیا وہ نتیجہ درست ہے۔ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو کچھ ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی، ہر علم و فن کی جو محنت ہے اور جو اس کا اختصاص ہے وہ اپنے کچھ تقاضے رکھتا ہے۔ مثلا اگر میں گاڑی کا ایک مکینک بنتا ہوں تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہاں پر کچھ مراحل ہیں۔
جب میرے پاس کوئی خرابی میرے سامنے آتی ہے تو میں اس کو کن مراحل سے گزارتا ہوں. اگر میرے پاس ایک سواری آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے مجھے اس کے پہیوں میں ارتعاش محسوس ہو رہی ہے، تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ یہ پہیے اصل میں کس سے کنیکٹڈ ہیں. یہ جو ٹائر راڈ ہے اس کا انجن سے کیا تعلق ہے، یہ انجن کیسے چلتا ہے، خرابی کی اصل کیا ہے. جب تک وہ چیز اصل سے زیر بحث نہ آئے تب تک جو بھی حل آپ پیش کریں گے وہ حل چاہے کتنا مفید لگے، وہ چاہے کتنا فیسینیٹ کرے، لیکن وہ حل کبھی بھی درست حل نہیں ہو سکتا. لہٰذا دیکھنا کیا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے ہے کہ آپ جب بھی کسی نتیجے تک پہنچ رہے ہیں تو نتیجے تک پہنچنے کی اپروچ کیا ہے. وہ اپروچ کو کوالیفائی ہونا چاہیے، اس اپروچ کو علم کی دنیا میں جسٹیفائی ہونا چاہیے. ہر علم و فن میں یہی تقاضا ہے جو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حقائق کو اس طریقے سے جانیں جس طریقے سے جاننے کا ان کا حق ہے. دین کے معاملے میں ہم اکثر یہ چیزیں فراموش کر دیتے ہیں. دین بھی ایک علم ہے، اور دین کا علم بھی بالکل اسی طریقے سے ایک بنائے استدلال رکھتا ہے جس طرح دنیا میں کسی اور علم و فن کے اندر آپ بات کرتے ہوئے اس کے پس منظر، اس کی اصل میں اور اس کے ماخذ اور اس کے مصدر میں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ دینی معاملات میں جب کسی نتیجے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو پیچھے کا پورا عمل ہے اس عمل کو پوری دیانتداری سے اور جو اس استدلال کو گزارنے کے تقاضے ہوتے ہیں ایسے نہیں گزارتے.